اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سورہ یاسین کے وظیفے کے بارے میں کہ سورہ یاسین قرآن پاک کی بہت بابرکت سورت ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی تلاوت کی بہت سی روحانی فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگ مختلف حاجات کے لیے اس کا وظیفہ کرتے ہیں۔ چند مشہور اور آزمودہ طریقہ کار یہ ہے کہ کسی مشکل یا پریشانی کو دور کرنے کا وظیفہ باوضو ہو کر بیٹھیں، 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل 7 دن یا 11 دن تک مسلسل کریں۔ انشاءاللہ رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، پھر دعا کریں، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما اور آسانی پیدا فرما۔ یہ عمل روزانہ کرنے سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کسی خاص حاجت کے لیے وظیفہ کرنے چاہتے ہیں تو جمعرات یا جمعے کے دن شروع کریں۔ عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، ہر مرتبہ کے بعد دعا کریں، اسے 11 دن تک جاری رکھیں۔ وظیفہ ہمیشہ یقین، اخلاص اور حلال کے ساتھ کریں۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ دعا میں جلد نہ کریں، اللہ بہتر وقت پر قبول فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اور بھی بہت سارے فضائل موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے، وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے۔ قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیراب ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہونے کی وجہ سے پڑھے گا وہ جانور پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اب اس کی نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑے جس کا بچہ ہونے سے دشواری ہو رہی ہے تو اس کے لیے بچے جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے سورہ یاسین پڑھی اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ یاسین قرآن پاک کی بہت بابرکت سورت ہے۔ احادیث میں اس کے علاوہ کئی فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی وجہ سے لوگ مختلف حاجات کے لیے اس کا وظیفہ کرتے ہیں، جن میں سے چند مشہور اور مفصل طریقے سے یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ بڑی حاجت، بڑی مشکل کا حل، سورہ یاسین کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ کسی بڑی پریشانی، رکاوٹ یا مشکل کے حل کے لیے کیے جاتا ہے۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر کسی صاف جگہ پر بیٹھیں، قبلہ رخ بیٹھنا بہتر ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین توجہ سے کے ساتھ پڑھیں۔ جب آیت سلام قولا من رب الرحیم تک پہنچے اسے 7 مرتبہ دہرائیں اور دعا کریں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، کیونکہ سورہ یاسین قرآن
قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل کی آیت سلام قولا من رب الرحیم آتی ہے۔ 7 مرتبہ دہرائیں اور دعا کریں، پھر سورت مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اس کی مدت 7 دن، 11 دن یا 21 دن مسلسل پڑھتے رہیں۔ رزق میں برکت اور تنگی کو ختم کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر رزق میں کمی یا مالی پریشانی ہو تو یہ عمل مفید سمجھا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں یا اللہ میرے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما۔ اس کی مدت یہ ہے کہ روزانہ یہ وظیفہ خاص طور پر 40 دن تک کریں۔ دل کی مراد یا جائز خواہش کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ اگر کسی خاص جائز مثلا جیسے شادی میں کامیابی یا مسئلے کے حل ہونے کے لیے دعا کرنی ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر بیٹھیں، 11 مرتبہ والآخر درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ آخر میں دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ کو 11 دن یا 21 دن مسلسل کرنا ہے۔ اگر کسی بیمار پر یا پریشانی کے وقت میں اگر کوئی بیمار ہو یا پریشان گھر میں پریشانی ہو تو یہ وظیفہ پانی پر سورہ یاسین پڑھیں، اس پانی پر دم کریں، بیمار کو پلائیں یا گھر میں چھڑک دیں۔ یہ عمل روحانی سکون اور برکت کے لیے کیا جاتا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت چند اہم باتیں یہ ہیں کہ نیت کا خاص خیال رکھیں، خالص اللہ کے لیے ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، رزق حلال ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دعا میں عاجزی اور صبر رکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں سورہ یاسین کے متعلق کوئی خاص عمل ہو تو کوئی خاص پریشانی ہو تو اس کے مطابق بھی میں آپ کو یہ وظیفہ بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔